تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ شرح نمو پھسل کر منفی ہندسوں میں آ جائے گی، اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آنے والے مالی سال میں بھی شرح نمو جو ہے وہ 0.2% منفی رہنے کی توقع ہے۔ آلریڈی گورنمنٹ نے اور ان کے نیشنل انکم اکاؤنٹس کمیٹی نے آلریڈی اعلان کر دیا کہ نیگیٹو 4.4% گروتھ ہے ہوگا اس سال۔ نے اس خطے کی دیگر معیشتوں کو بھی متاثر کیا ہے، لیکن بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا سمیت کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے وہ منفی شرح نمو کی طرف نہیں گر رہی۔ 10 اگست 2018 کو ورلڈ بینک کے علاوہ 3 اور اداروں نے ٹرم کیا ون آف دا موسٹ لائکلی کنٹریز ٹو ڈیفالٹ۔ آپ کو پتہ ڈیفالٹرز میں وینزویلا تھا، زم تھا، یہ کچھ اور ممالک تھے۔ پاکستان کی اکانومی was saved by a hair's breadth، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر کے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیا اور اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا؟ نو، وی ڈڈنٹ ڈو ایدر۔ ہم نے تو ڈو نتھنگ پالیسی جو تھی، دیکھیں چھوٹے ممالک نیپال کی بات کر لیں، بھوٹان کی بات کر لیں، وہ بھی اس طرح سے ان کی مشکلات نہیں بڑھی ہیں معاشی طور پہ جتنی پاکستان کی بڑھی ہیں۔ 2 چیزیں کرنی ہوں گی نا، ظاہر ہے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھانی ہے آپ نے، وی ہیو ٹو go back to being a local economy more than an export-led one۔ ناظرین کرو کہ پاکستانی معیشت پہ پڑنے والے منفی اثرات اولین اندازوں سے کہیں زیادہ ہیں۔ ورلڈ بینک کی تازہ ترین رپورٹ کے مطابق پاکستانی معیشت رواں سال میں جو ہے 2.6% سکڑے گی۔ اس سے پہلے اپریل میں جو رپورٹ جاری کی گئی تھی ورلڈ بینک کی جانب، اس کے مطابق پاکستان کی شرح نمو یعنی کہ گروتھ جو تھی وہ 1.1% رہنے کی توقع تھی، جبکہ آپ کو یاد ہوگا کہ IMF نے جو کہا تھا کہ جی اس نے منفی 1.6، لیکن اب جو ورلڈ بینک کی رپورٹ آئی ہے اس سے لگ یہ رہا ہے کہ جی اس سے بھی کہیں زیادہ ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوگا کہ شرح نمو پھسل کر منفی ہندسوں میں آ جائے گی، اور زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ آنے والے مالی سال میں بھی شرح نمو جو ہے وہ 0.2% منفی رہنے کی توقع ہے۔ جو ہے عام آدمی کی زندگی پر کیا اثرات پڑیں گے؟ کیا ہم میں سے جو ہے بہت سے پاکستانی اپنی نوکریاں، اپنا کام کاج جو ہے برقرار رکھ پائیں گے؟ آنے والے دنوں میں کیا اشیاء ضرورت ہماری اور آپ کی دسترس میں ہوں گی؟ یہ وہ سوالات ہیں جو پالیسی سازوں کا ہی مسئلہ نہیں بلکہ ہر پاکستانی کے لیے کسی نہ کسی سطح پہ باعث پریشانی ہے۔ منظرنامہ انتہائی پریشان کن ہے، کیونکہ معاشی بدحالی کا نتیجہ جو ہے وہ سماجی بے چینی میں نکلتا ہے، جو اکثر سیاسی بے چینی، احتجاج اور کہتے ہیں نا سیاسی عدم استحکام میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ خطروں میں گھرے پاکستان کے لیے بہت بری خبر ہے۔ نے اس خطے کی دیگر معیشتوں کو بھی متاثر کیا ہے، لیکن بھارت، بنگلہ دیش، سری لنکا سمیت کسی بھی ملک کی جو معیشت ہے وہ منفی شرح نمو کی طرف نہیں گر رہی۔ پالیسی سازوں کے لیے مالی سال 2021 کی جو بجٹ سازی ہے ایسا چیلنج بن گیا ہے جس کا تجربہ ماضی میں کبھی نہیں ہوا۔ نوید قمر صاحب، ورلڈ بینک کی جو پیش گوئی ہے بڑی پریشان کن ہے، منفی 2.6 کی بات ہو رہی ہے۔ یہ اتنی بڑی کساد بازاری جو ہے رواں مالی سال کے اندر، اور اس کے بعد جو ہے وہ اگلے برس بھی جاری ہونے کی توقع ہے، کیا صرف آپ سمجھتے کروڑ ذمہ دار ہے اس کا؟ نہیں عامر، میرا خیال ہے کہ یہ ہم سن رہے ہیں کہ جی سب کچھ اس اکانومی میں ٹھیک تھا اور بس کرونا نے آ کے برباد کر دیا ہے۔ یہ بات ہی اس شروع سے ہی غلط تھی۔ دیکھیں جس پروگرام پہ موجودہ ہمارے اکنامک مینیجرز ہمیں لے چلے تھے کہ ہائی انٹرسٹ ریٹس رکھو، جس سے پیسہ جو ہے وہ مارکیٹ سے آپ کھینچ لو، ایک ریسیشن آیا اور اٹ واز ڈیلیبریٹلی کازڈ ریسیشن، صرف ہاٹ منی کو اٹریکٹ کرنے کے لیے۔ لیکن اس کے ساتھ ہوا یہ کہ ہماری جو انڈسٹری تھی اور اچھا خاصا کاروبار جو تھا وہ کافی حد تک ٹھپ ہو گیا۔ دس از آل پری کرونا۔ ظاہر ہے کہ جب آن ٹاپ آف اٹ اتنا بڑا ایک ایشو آ جاتا ہے، نہ صرف ڈومیسٹکلی پاکستان کو جو ہے پاکستان میں جو بھی اس کے ہیلتھ کیئر ایشوز ہیں وہ سامنے آئے، پاکستان میں جو جتنا بھی کاروبار بند ہوا اس کی وجہ سے، لیکن ورلڈ وائڈ ریسیشن آیا نا کہ پاکستان کے اپنے جو فار ایگزامپل ایکسپورٹ سے جو اس کو ہم ہمیشہ سمجھتے ہیں کہ ہماری انجن آف گروتھ ہوگی، فارن انویسٹمنٹ، فارن ایکسپورٹس دونوں بند ہو گئے، کیونکہ نہ باہر پیسہ تھا نہ باہر مارکیٹس ہیں ہمارے لیے۔ اور ہم اتنا جلدی اس ساری چیز کے لیے گیئر اپ کرنے میں ناکام اس لحاظ سے رہے۔ انٹرسٹ ریٹس جو ہیں وہ بھی جو کم کرتے رہے وہ بہت آہستہ آہستہ آہستہ، ہم نے جو دنیا کو ایک ایڈوانٹیج ملا جی یہ آئل پرائسز کا، وہ بھی ہم نے پاس آن نہیں کیا۔ ڈاکٹر اشفاق صاحب، یہ جو بہت سارے ایشوز انہوں نے اٹھائے کہ ٹھیک ہے
وجہ سے مشکل آئی، لیکن مجھے یاد ہے بہت پہلے جو ہمارے ماہر معیشت تھے، آپ ہوئے، ڈاکٹر فیس پاشا ہوئے، اور بہت سارے جو محترم نام ہیں، وہ اس چیز پر سوالیہ نشان اٹھاتے رہے کہ جو ہائی انٹرسٹ ریٹ کی پالیسی تھی اور دیگر معاملات کے اوپر آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں یہ جو منفی 2.6 کی پیش گوئی کی گئی ہے؟ جی دیکھیے، دو چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو ورلڈ بینک نے جو اپنا نمبر دیا ہے، اور دوسرا آپ نے پوچھا کہ کیا یہ سارا کرونا کی وجہ سے ہے. ڈاکٹر صاحب کی مجھے آواز نہیں آ رہی. جی آ رہی ہے. اوکے، دو چیزیں ہیں یہاں پر. ایک تو ورلڈ بینک کے رپورٹ کا آپ نے ذکر کیا، جس میں انہوں نے کہا کہ یہ 2019-20 میں یہ 2.6% نیگیٹو گروتھ ہوگا. تو بات یہ ہے کہ آلریڈی گورنمنٹ نے اور ان کے نیشنل انکم اکاؤنٹس کمیٹی نے آلریڈی اعلان کر دیا کہ نیگیٹو 4.4% گروتھ ہوگا اس سال. نیگیٹو 0.4. اب یہ ورلڈ بینک کے ٹھیک ہے، شاید جون کے بعد کوئی ریویو ہو تو پھر اس میں وہ دیکھیں گے کہ کیا ہے. پاکستان کی اکانومی جیسے ہی IMF کا پروگرام شروع ہوا ہے، آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ یہ پروگرام یہ تھا ڈیمانڈ مینجمنٹ پروگرام. انہوں نے ڈیمانڈ کو مینج کرنا تھا اکانومی کو چوک ڈاؤن کر کے. تو یہ ساری جو پالیسیز تھی، انٹرسٹ ریٹ کو بڑھا کر لے کے جانا اور میسو ڈی ویلیویشن کر دینا، ہر چیز نے کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس کو بڑھا دیا اور انویسٹمنٹ بھی گر گیا. اور ہم سب کو پتا تھا اس وقت بھی ورلڈ بینک اور باقی سارے جو یہی ادارے تھے یہ جو فور کاسٹ کر رہے تھے کہ ہمیں 2%, 2.5% یہی گروتھ ہوگا. تو اکانومی واز آلریڈی آن دا ڈاؤن ٹرن. تو یہ 2-2.5% پازیٹیو گروتھ سے یہ نیگیٹو 0.4% پہ آ گیا ہے. تو یہ کہنا غلط ہوگا کہ یہ سارا کرونا کی وجہ سے ہوا ہے. نہیں، the economy was already in downturn. آج میرا آرٹیکل بھی بزنس ریکارڈر میں چھپا ہوا ہے کہ کس پالیسیز نے کتنا نقصان پہنچایا ہے. آل ٹوگیدر $40 بلین کا کاسٹ جو ہے اس اکانومی پہ انکر ہوا، صرف $6 بلین IMF پروگرام کے لیے. تو یہ پرائم منسٹر کو بھی سوچنا چاہیے، سب کو سوچنا چاہیے. یہ شندانہ صاحب، اب یہ جو سوال ہے کہ جی ٹھیک ہے کرونا کی وجہ سے اثر پڑا، لیکن جو اس کی جڑیں ہیں، اس کی جو کہتے ہیں نا کہ بیماری کی جو وہ ہے بنیاد جو ہے وہ پہلے سے ڈال دی گئی تھی. خصوصاً جو اسٹیٹ بینک کی جس طرح کی پالیسی تھی ہائی انٹرسٹ ریٹ کی اور جس طرح سے ڈی ویلیو کیا گیا، کیا دیکھتی ہیں، کس طرح سے آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا جو امپیکٹ آئے گا؟ خطے کے دیگر ممالک ہیں، بھارت ہے، سری لنکا ہے، بنگلہ دیش ہے، ان کی بھی ٹھیک ہے پینڈیمک کی وجہ سے معاشی نمو گری ہے، منفی ہونے کوئی نہیں جا رہا. حتیٰ کہ مطلب ہے جو اور چھوٹے ممالک ہیں، نیپال کی بات کر لیں، آپ بھوٹان کی بات کر لیں، وہ بھی اس طرح سے ان کی مشکلات نہیں بڑھی ہیں معاشی طور پہ جتنی پاکستان کی بڑی ہیں. ڈاکٹر صاحب کا کہنا ہے کہ جی نہیں ہوگا، اتنا نہیں ہوگا، 0.4% ہے، لیکن وہ بھی اگر آپ امپیکٹ کی بات کریں، سینٹیمنٹ کی بات کریں، افیکٹ تو بہت زیادہ کرے گا. جی شکریہ عامر صاحب. 10 اگست 2018 کو ورلڈ بینک کے علاوہ 3 اور اداروں نے ٹرم کیا ون آف دا موسٹ لائکلی کنٹریز ٹو ڈیفالٹ. آپ کو پتہ ہے ڈیفالٹرز میں وینیزویلا تھا، زم تھا، یہ کچھ اور ممالک تھے. کیا ہوتا ہے اس ملک میں ٹوائلٹ پیپر خریدنے کے لیے آپ کو $60 چاہیے ہوتے ہیں. پاکستان کی اکانومی واز سیوڈ بائی اے ہیئرز بریڈتھ، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اچھا، جو ملک 24 ارب ڈالر پمپ کرتا رہا، جی ڈالر کو آپ افلوٹ رکھے تاکہ آرٹیفیشلی روپیہ کم ہو، نیچرلی ڈالر بڑھے گا، نیچرلی اکانومی کریش کرے گی. وہ ایک اسٹیبلائزیشن میجر تھا. اب آپ اس کو IMF میجر کریں یا PTI میجر کہیں، کب تک آپ یہ سسٹین کر سکتے تھے؟ ہم یہ ڈالر لاتے کہاں سے پمپ کرنے کے لیے؟ ہسٹورک آپ کا ایک ڈیفیسٹ تھا، 60 ارب آپ کی امپورٹس تھیں اور 20 ارب آپ کی ریمیٹنسیز، تقریباً مشکل سے 20-22 ارب آپ کی ایکسپورٹ تھی. میں آپ کو بور نہیں کرنا چاہ رہی، فیکٹس اینڈ فگرز دینا شروع کر دوں کہ یہ CAD تھا، یہ ٹریڈ ڈیفیسٹ تھا، یہ ہم نے کم کیا، وہ ہم نے بڑھایا. بہت عام ہے، لیکن اب 2 برس ہو گئے شندانہ صاحبہ، اور اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزاسٹر تھا. جی بالکل، ہاں وہ بھی تھا، لیکن کچھ جو ہے نا کہ اب جو کیا PTI گورنمنٹ نے، ہم سمجھتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جو پالیسیز رہیں، نہ تو ہم نے صحیح طریقے سے لاک ڈاؤن کیا، نہ ہم نے صحیح طریقے سے اکانومی کو بچایا ہے. نا آج ہم جس کرو پہ بیٹھے ہوئے ہیں، دس از گوئنگ ٹو بی ون آف دا ورسٹ ان دا ورلڈ اس وقت. جو ہمارا پر ڈے کا جو نیو انفیکشنز ہیں اس میں وی آر ان دا ٹاپ 5 کنٹریز ان دا ورلڈ. ہم کیسے کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لاک ڈاؤن کر کے اور جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا لیا اور اکانومی کا بیڑا غرق ہو گیا؟ نو، وی ڈڈنٹ ڈو ایدر.
ہم نے تو ڈو نتھنگ پالیسی جو تھی، دیکھیں بیٹھ کے ٹی وی پہ لوگوں کو کہنا کہ the onus is upon you، آپ جا کے کرو اور گورنمنٹ کچھ نہیں کرے گی. That is a policy that frankly we adopted. اور اس کا جو امپیکٹ ہے، نہ ادھر فائدہ ہوا نہ ادھر فائدہ ہوا، نہ ہماری اکانومی نے پک اپ کیا، نہ ہماری جو ریٹ آف انفیکشن ہے یا اس کرو کو ہم کہیں فلیٹن کر سکے. تو اٹ از سیڈ. تو اردو میں محاورہ ایک ہے، میں کہہ رہا ہوں اردو میں ایک محاورہ ہے کہ 100 پیاز بھی کھایا آپ نے اور پھر ظاہر ہے کہ دوسری 100 دیگر چیزیں بھی کھائیں. گورنمنٹ کا ایشو تو نہیں ہے، نہیں تو سب we all as Pakistanis we suffer this thing. اور اب ہم اس سٹیج پہ آ گئے ہیں وہاں پیپل who are advocating وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب اس سٹیج پہ لاک ڈاؤن اگر فردر کریں گے تو فائدہ کیا ہوگا. سو it is still a dilemma کہ اب اس سٹیج پہ آپ کیا کر سکتے ہیں سوائے اس کے کہ اپنے ہیلتھ کیئر سسٹمز کو بہتر کریں، ادھر انویسٹمنٹ کریں. there is very little that you can do. اب تو اس کو پلے آؤٹ کا آپ کو دینا ہوگا. ہم اپنی دو چیزیں کرنی ہوں گی نا، ظاہر ہے ڈومیسٹک پروڈکشن بڑھانی ہے آپ نے، اور جو ہے اپنے لوگوں کے ہاتھ میں اتنا پیسہ چھوڑنا ہے کہ وہ اس پروڈکشن کا فائدہ اٹھا سکے. We have